یہ سازشی الزامات ہیں جس کا آغاز آپ لوگوں نے کیا کہ بیرونی ایجنڈا کے اوپر یہ اپوزیشن چل رہی ہے، لیکن آج آپ کے اوپر بھی اسی قسم کے الزامات لگائے گئے ہیں۔ خرم دستگیر صاحب نے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب نے 4 سال سے بھارت کے ساتھ بزدلانہ مصالحت کی، جس کی بنیاد پہ کچھ حالات یہ بن گئے۔ تو اب آپ کا کیا رسپانس ہوگا؟ جو آپ نے الزام لگایا وہی اپوزیشن آپ پہ لگا رہی ہے۔ دیکھیں اب صاحب، بہت شکریہ آپ نے اپنے شو کے لیے بلایا۔ دیکھیں جو ہم بات کر رہے ہیں اس کے پیچھے واضح ایک آپ کو ثبوت ملتا ہے کہ پچھلے کوئی تقریباً 1 مہینے سے، جب سے وزیر اعظم نے ایبسلوٹلی ناٹ کہا اور جب سے وزیر اعظم نے چائنا کا دورہ کیا یا رشیا کا دورہ کیا، ایک بڑی کیمپین چلائی گئی اور اس کیمپین کا موضوع رکھا گیا کہ پاکستان اپنی فورن پالیسی میں ناکام ہو گیا، اور فورن پالیسی کو خاص طرح سے ایک لائن کے تحت جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا، اور اس کی وجوہات سب کو پتہ ہے کہ پاکستان اپنے آپ کو ایک خود مختار جو فورن پالیسی پہ لانا چاہ رہا ہے، اس کی مخالفت۔ اور پھر جب وزیر اعظم نے یورپین یونین کے حوالے سے بات کی کہ اگر میرے کوئی ملک میں ڈرون حملہ کرے گا اور تو میں آرڈر دے دوں گا اپنی ایئر فورس کو کہ وہ اس کو گرائے، اس سے لیکن بڑا ان کو تل ملا عباسی صاحب، یہ یورپین یونین کے بارے میں جو بات پرائم منسٹر نے کی یہ تو بعد میں انہوں نے کی ہے، یہ اپوزیشن تو پہلے سے سر جوڑ کر بیٹھی تھی عدم اعتماد کے حوالے سے۔ کیا تعلق بنتا ہے ان دو چیزوں کا؟ ایک جمہوری عمل ہے سیاسی، اس کا سیاسی جواب ہو، بجائے اس کے کہ وہ پھر کٹے چھٹے اکھاڑے جائیں جو اکھاڑے جا رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی پہ بھی تنقید ہو رہی ہے اور نون لیگ کے اوپر آپ لوگ کر رہے ہیں تنقید۔ اب صاحب دیکھیں، خالی جو پرائم منسٹر کا ایک بیان ہے اس سے نہیں، چائنا کے بیان کے بعد، چائنا کے دورے کے بعد ایک پراپر کیمپین چلائی گئی، اور رشیا کے دورے سے پہلے اور دورے کے دوران اور دورے کے بعد بڑی نیگیٹو کیمپین چلائی گئی۔ اس دوران میں بہت ساری ایسی ملاقاتیں ہوئیں جو میں بطور حکومتی ترجمان زیادہ آگے بات نہیں کر سکتا، وہ آپ سب کو پتہ ہے، اور آپ سب کو ان کا ماضی بھی پتہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان پہ ڈرون حملے ہوتے تھے اور یہ چپ کر کے بیٹھے رہتے تھے۔ پاکستان کی خود مختاری چیلنج ہوتی تھی، پاکستان ایک ایلائی تھا، اور اس سارے پروسیس میں ظاہر ہے ان کے کلوز تعلقات ہیں، اور یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کسی ایک گروپ سے نکل کے آزاد خارجہ پالیسی کی طرف جائے، اور جہاں جہاں پہ پاکستان کی آزاد خارجہ پالیسی کی تکلیفیں ہیں وہاں سے ان کے ساتھ رابطے بھی ہیں، اور بہت ساری ایسی خبریں ہیں۔ میں اس کے اوپر پہلے جواب لے لیتی ہوں، پھر آپ لوگوں کی طرف سے ایک اور الزام بھی لگایا گیا ہے کہ یہ جو اپوزیشن کی، ٹھیک ہے عباسی صاحب پوائنٹ آ گیا آپ کا، لیکن آپ لوگوں نے مجھے، میں ان سے پوچھ لیتی ہوں یہ بات بھی، لیکن آپ نے ایک اور الزام بھی لگایا کہ جی فوج کو زیر اثر لے کے آنا چاہ رہی ہے اپوزیشن اور یہ سازش کر رہی ہے۔ آپ دونوں سے اس پہ عباسی صاحب اگر آپ کی بات مکمل ہوگی آگے بڑھو، آپ کی بات اگر مکمل ہو گیا تو آگے بڑھوں گی۔ شائستہ صاحبہ پہلے آپ کی طرف، آپ لوگوں نے جب پیناما سکینڈل سامنے آیا تھا تو اس وقت کہا تھا یہ بیرونی، سعد رفیق صاحب آئے پریس کانفرنس میں بہت بیانات دیے کہ ایک بیرونی سازش ہے جس کا یہ سامنے آ رہا ہے۔ آج آپ لوگوں کے ساتھ یہی معاملہ پیش آ رہا ہے تو آپ لوگ اس کا جواب دے رہے ہیں۔ یہ آج ہی جواب دے دیں کہ یورپین یونین کے حوالے سے پرائم منسٹر کے بیان سے آپ لوگوں کو کیا مسئلہ درپیش ہے جس پہ آپ لوگ تنقید کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو افضا فار ہیونگ می ان یور پروگرام۔ دیکھیں، مسئلہ جو جہاں سے شروع ہوئے ہیں وہ آپ دیکھ لیں کہ جو آپ کی ہوتی ہے خارجہ پالیسی، وہ اس طرح سڑکوں پہ اور کنٹینرز پہ اور للکار کے نہیں کی جاتی۔ کچھ اس کے نارمز ہوتے ہیں، کوئی طریقہ کار ہوتا ہے خارجہ پالیسی کو لے کے آگے چلنے کا۔ کبھی تو یہ جو ایبسلیوٹلی ناٹ اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں، اب مجھے بتائیں کہ وہ ان سے کسی نے کچھ مانگا تھا کہ یہ پہلے ہی شروع ہو گئے تھے؟ پھر اس کے بعد جب افغانستان میں ہوا تو انہوں نے کہا شیکلز آف سلیوری ہم نے توڑی ہے، تو مطلب وہاں بھی وہ اننیسیسریلی۔ پھر آپ کے آج بیان ہم نے کلپس چلائے ہیں کہ انسٹیٹیوشنز کو انوالو کر کے کس طرح انہوں نے ایران کی سرزمین پر جا کر کیا کہا، انہوں نے یو ایس میں جا کے کیا کہا، انہوں نے یو کے میں جا کے کیا کہا، انہوں نے مودی کے جیتنے کے لیے کتنی دعائیں مانگی، کیا کیا۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ کڑی اس کی ملا کے کڑیوں سے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ شخص، میرا خیال ہے ان کا مسئلہ، مجھے اب لگتا ہے کہ یہ کچھ نفسیاتی طور پہ کچھ ان کے ایشوز ہیں، کیونکہ کوئی نارمل وزیر اعظم نہ وہ زبان استعمال کر سکتا ہے، نہ وہ اس طرح للکار کے اپنی خارجہ پالیسی کو ڈسکس کر سکتا ہے جس طرح کہ نیازی صاحب کر رہے ہیں۔ دیکھیں، جو آج جتنی بھی باتیں ہو رہی ہیں، جیسے بھی ہو رہی ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ ابھی
کبھی بلاول کو للکارتے ہیں کہ میں تم سے نمٹ لوں گا، تم میری بندوق کی اس پہ ہو، کبھی میں مولانا کو نمٹ لوں گا. تو دیکھیں یہ واٹ سارٹ آف اے پیغام یہ اپنی کیا دینا کیا چاہ رہے ہیں. پھر فورن فرنٹ کے اوپر جب ایک سیاسی معاملہ یہاں پر چل رہا ہے ڈومیسٹکلی، تو اس کے اندر ایک دوسرے کو غدار غدار کہنا. دیکھیں غدار کا تو آئی ایگری ود یو کہ کسی کو غدار، تو یہ غدار کا بھی کس نے شروع کیا تھا؟ مودی کا جو یار جب نواز شریف تھے تو ان کی ہی پارٹی نے یہ کام شروع کیا تھا. تو دیکھیں غدار کا بہت سیریس ہے. کسی بھی ملک کا پرائم منسٹر غدار میرے نزدیک نہیں ہو سکتا. اس میں سب برائیاں ہو سکتی ہیں لیکن غدار کہنا غلط ہے. انہوں نے یہ شروع کیا، لیکن جب آپ جس کو جو کہتے ہیں نا دین یو گیٹ ریٹرن میں آپ کو وہی کچھ سننے کو ملتا ہے. تو پھر اگر کنڈی جی اگر آپ میں آگے بڑھوں گی کنڈی صاحب کی طرف، کنڈی صاحب اگر یہی انداز رہے گا، آپ لوگ ایکسپیرینس سیاسی جماعتیں ہیں، حکومت تو ایک بیانیہ اپنائے گی، آپ لوگ عدم اعتماد لائیں گے، وہ کوئی ریزن سامنے رکھیں گے کہ اس وجہ سے تو یہ کوئی انلیگل بات تو نہیں ہو رہی نا؟ بالکل نہیں. نہیں تو پھر اس پہ اتنا سیخ پا ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ تو خیر کنڈی صاحب یہ بتائیے کہ آپ کی جماعت کا، میں بلاول صاحب نے جو باتیں کی اس پہ دوسرے مرحلے میں آؤں گی پروگرام کے، کیونکہ وہ اٹ سیلف ایک ٹاپک ہے، لیکن یہ جو فارن پالیسی ہوتی ہے وہ ہر حکومت ہم دیکھتے ہیں اپنے حساب سے معاملات کو لے کر چلتی ہے. تو پھر جوابی تنقید اپوزیشن کو بھی کرنی چاہیے اگر حکومت یہ وتیرہ اپنا رہی ہے تو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابسا آپ نے پہلا فیز اپنا فارن پالیسی پہ کر رہی ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی حالات اور غدار کہنا یہ چیزیں. دیکھیں یہی لوگ کہہ رہے تھے نا کہ جی یہ انڈیا کے ساتھ تعلقات اور یہ غداری یہ چیزیں وہ چیزیں. اب ان کی جو فورن فنڈنگ کا جب چیز سامنے آئی، میں نہیں کہہ رہا ہوں، پی ایم ایل این نہیں کہہ رہی، کوئی اور اپوزیشن جماعت نہیں کہہ رہی، ان کا اپنا ایک بنیادی جو رکن ہے اکبر ایس بابر وہ کہہ رہے ہیں. لیکن زیر سماعت معاملہ ایک منٹ میں بتا رہا ہوں، اس پہ بھی میں آتا ہوں. انہوں نے کہا ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ یہ فنڈنگ کوئی اسرائیل سے آئی ہے، کوئی انڈیا سے آئی ہے، کوئی کدھر سے آئی، جو ہمارے دشمن ممالک ہیں ادھر سے پی ٹی آئی کو فنڈنگ ہوئی ہے. اب زیر سماعت ہے، ہمارے کیسز بھی زیر سماعت ہیں، لیکن جب یہ ہمیں کہتے ہیں تم چور ہو، تم ڈاکو، تم فلاں، کیا ان کے فیصلے ہو چکے ہیں؟ جب آپ کی پرنسپل پوزیشن یہ ہے تو پھر آپ لوگ جواباً وہی کام کیوں کریں گے؟ دیکھیں اگر میں آپ کو سارے دن گالیاں نکالوں گا تو آپ جواب میں مجھے کیا صورتیں پڑیں گی؟ لیکن کنڈی صاحب جب آپ یہ کہتے ہیں کہ معاملہ یہ الزام ہے، ایک الزام کی حد تک آپ کہیں یہ الزام ہے پرائم منسٹر کے اوپر، یہ تو نہ کہیں کہ انہوں نے فورن فنڈنگ لی ہے. دیکھیں ہم یہ کہہ رہے ہیں، ہم آج گئے الیکشن کمیشن، اپوزیشن جماعتیں گئی، میں پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہا تھا، ڈیلیگیشن کے ساتھ گیا تھا، پی ایم ایل این والے تھے، جے یو آئی، بی این پی مینگل والے تھے، اے این پی والے تھے. ہم آج چیف الیکشن کمیشن سے ملے ہیں کہ آپ اس کو آپ کہیں اپنے اسکروٹنی کمیٹی سے اس کو ایکسپیڈائٹ کریں. کئی دفعہ انہوں نے وکیل چینج کیے ہیں. انہوں نے پچھلی دفعہ وکیل نے بہانہ بنایا منصور صاحب نے کہ ملک سے باہر جا رہا ہوں، لیکن ملک میں موجود ہیں. مطلب ہے کیوں آپ اگر آپ نے تو تلاشی دینی ہے ورنہ زبردستی تلاشی لینی ہے. اور جہاں تک فورن افیئر کی بات ہے، انہوں نے اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ جو کچھ کیا، آج چائنا کدھر ہے؟ سی پیک تقریباً بند ہو چکی ہے. آپ مجھے بتائیں کون سی نئی سڑک انہوں نے سوائے پرانی افتتاحوں کے انہوں نے کون سی نئی سڑک کی بنیاد رکھی ہے؟ اچھا آخری بات، ہم نہیں کہتے، آپ نہیں کہتی، میں نہیں کہتا، کوئی نہیں کہتا. ان کی اپنی ایویلویشن ہوئی ہے جس میں ٹاپ 10 میں وزارت خارجہ نہیں آئی. نہیں آئی نا؟ نہیں آئی بالکل. اس میں ہمارا بھی شاہ صاحب کی طرف سے آیا تھا. نہیں، اس میں ہمارا قصور تو نہیں ہے، آپ کا بھی قصور نہیں ہے. ان کی اپنی ایویلویشن ہوئی ہے. انہوں نے خود کہا کہ آپ پہلے 10 میں نہیں ہو، فارغ ہو.